خداوند کے پاک کلام کی طرف رجوع کریں گے اور ہم آج تلاوت کریں گے پیدائش کی کتاب کا 40واں باب، اور مسز سائمہ یاسر ان آیات کو ہمارے لیے تلاوت کریں گی۔ آئیے ہم خداوند کے پاک کلام کو سنیں۔ خداوند کی عظیم اور بابرکت نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ کلام مقدس میں یوں مرقوم ہے، ان باتوں کے بعد یوں ہوا کہ شاہ مصر کا ساقی اور نانپس اپنے خداوند شاہ مصر کے مجرم ہوئے، اور فرعون اپنے ان دونوں حاکموں سے، جن میں ایک ساقیوں دوسرا نانپسوں کا سردار تھا، ناراض ہو گیا، اور اس نے ان کو جلاداروں کے سردار کے گھر میں اسی جگہ جہاں یوسف حراست میں تھا قید خانہ میں نظر بند کرا دیا۔ جلاداروں کے سردار نے ان کو یوسف کے حوالہ کیا اور وہ ان کی خدمت کرنے لگا، اور وہ ایک مدت تک نظریں بند رہے، اور شاہ مصر کے ساقی نانپس نے دونوں نے جو قید خانہ میں نظر بند تھے ایک ہی رات میں اپنے اپنے ہونہار کے مطابق ایک خواب دیکھا، اور یوسف صبح کو ان کے پاس اندر آیا اور دیکھا کہ وہ اداس ہیں، اور اس نے فرعون کے حاکموں سے جو اس کے ساتھ اس کے آقا کے گھر میں نظر بند تھے پوچھا کہ آج تم کیوں ایسے اداس نظر آتے ہو؟ انہوں نے اس سے کہا کہ ہم نے ایک خواب دیکھا ہے جس کی تعبیر کرنے والا کوئی نہیں۔ یوسف نے ان سے کہا، کیا تعبیر کی قدرت خدا کو نہیں؟ مجھے ذرا وہ خواب بتاؤ۔ تب سردار ساقی نے اپنا خواب یوسف سے بیان کیا۔ اس نے کہا، میں نے خواب میں دیکھا کہ انگور کی بیل میرے سامنے ہے، اور اس بیل میں 3 شاخیں ہیں، اور ایسا دکھائی دیا کہ اس میں کلیاں لگی، پھول آئے، اور اس کے سب گچھوں میں پکے پکے انگور لگے، اور فرعون کا پیالہ میرے ہاتھ میں ہے، اور میں نے ان انگوروں کو لے کر فرعون کے پیالہ میں نچوڑا، اور وہ پیالہ میں نے فرعون کے ہاتھ میں دیا۔ یوسف نے اس سے کہا، اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ 3 شاخیں 3 دن ہیں، سو اب سے 3 دن کے اندر فرعون تجھے سرفراز فرمائے گا، اور تجھے پھر تیرے منصب پر بحال کر دے گا، اور پہلے کی طرح جب تو اس کا ساقی تھا پیالہ فرعون کے ہاتھ میں دیا کرے گا، لیکن جب تو خوشحال ہو جائے گا تو مجھے یاد کرنا اور ذرا مجھ سے مہربانی سے پیش آنا، اور فرعون سے میرا ذکر کرنا، اور مجھے اس گھر سے چھٹکارا دلوانا، کیونکہ عبرانیوں کے ملک سے مجھے چرا کر لے آئے ہیں، اور یہاں بھی میں نے ایسا کوئی کام نہیں کیا جس کے سبب سے قید خانہ میں ڈالا جاؤں۔ جب سردار نانپس نے دیکھا کہ تعبیر اچھی نکلی تو یوسف سے کہا کہ میں نے بھی خواب میں دیکھا کہ میرے سر پر سفید روٹی کی 3 ٹوکریاں ہیں، اور اوپر کی ٹوکری میں ہر قسم کا پکا ہوا کھانا فرعون کے لیے ہے، اور پرندے میرے سر کی ٹوکری میں سے کھا رہے ہیں۔ یوسف نے ان سے کہا، اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ 3 ٹوکریاں 3 دن ہیں، سو اب سے 3 دن کے اندر فرعون تیرا سر تیرے تن سے جدا کر کے تجھے ایک درخت پر ٹنگوا دے گا، اور پرندے تیرا گوشت نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ اور تیسرے دن یوں فرعون کی سالگرہ کا دن تھا۔ یوں ہوا کہ اس نے اپنے سب نوکروں کی ضیافت کی، اور اس نے سردار ساقی سردار نانپس کو اپنے نوکروں کے ساتھ یاد فرمایا، اور اس نے سردار ساقی کو پھر اس کی خدمت پر بحال کیا، اور وہ فرعون کے ہاتھ میں پیالہ دینے لگا۔ پر اس نے سردار نانپس کو پھانسی دلوائی، جیسا یوسف نے تعبیر کر کے ان کو بتایا تھا، لیکن سردار ساقی نے یوسف کو یاد نہ کیا بلکہ اسے بھول گیا۔ خداوند کے پاک کلام پڑھے سنے اور سمجھے جانے پر اس کی خاص برکت ہو، آمین۔ ہم ان دنوں میں اس سال کے آغاز ہی سے
ایمان کے سفر کے بارے میں بات چیت کر رہے ہیں، اور ایمان کے اس سفر پر پیغامات کے اس سلسلے کو ہم نے پیدائش کی کتاب میں موجود بزرگوں کی زندگی سے اخذ کیا ہے۔ ہم ان دنوں میں یوسف کے ایمان کے بارے میں سن رہے ہیں۔ ہم نے یہ دیکھا کہ کس طرح سے یوسف جو اپنے باپ کا چہیتا تھا، اور اس کا 11واں بیٹا تھا، اسے 10 بھائی بڑے تھے اور ایک چھوٹا تھا۔ یوسف اپنے خاندان کے درمیان ایک زبردست ایمان کی زندگی کا نمونہ پیش کرتا ہے، اور وہ اپنے آپ کو ان تمام برائیوں سے جو اس کے ارد گرد موجود تھیں محفوظ رکھتا ہے۔ لیکن ہم یہ بھی بیان پڑھتے ہیں کہ کس طرح سے اس کے بھائیوں نے اس کے ساتھ ناروا سلوک کیا، اس کو اسماعیلیوں کے ہاتھوں بیچ دیا گیا، اور اس کے بعد ہم یوسف کی زندگی میں بحران پر بحران دیکھتے ہیں۔ یوسف پوتیفر کے گھر میں پہنچ گیا، اور وہاں سے پچھلے اتوار ہم نے یہ سنا کہ کس طرح سے وہ ایک جھوٹے الزام کی وجہ سے قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ لیکن یہ قید خانہ عام قید خانہ نہیں تھا، بلکہ اس میں جو بڑے قابل ذکر لوگ ہوتے تھے ان کو قید کیا جاتا تھا۔ اور میں نے پچھلے اتوار پیغام دیتے ہوئے یہ بھی کہا تھا کہ یوں لگتا ہے کہ پوتیفر کے دل میں یوسف کے بارے میں رحم موجود تھا، لیکن یوسف ان تمام الزامات کی تردید میں ایک لفظ بھی نہیں بولتا، کوئی صفائی نہیں دیتا، اور پوتیفر یوں اس کو اس خاص قید خانے میں ڈال دیتا ہے۔ آج کی ٹیکسٹ میں ہم نے یہ بیان پڑھا کہ یہ قید خانہ جس میں یوسف کو ڈالا گیا تھا، یہ پوتیفر کا قید خانہ تھا، جلوداروں کے سردار کا، جس پر پوتیفر کا حکم چلتا تھا، یہ وہ قید خانہ تھا۔ آج صبح میں آپ سے ایمان کے سفر کی زندگی میں ایک خاص موضوع پر بات کرنا چاہتا ہوں۔ یوں لگتا ہے کہ خدا یوسف کو بھول چکا ہے، اور اس کی زندگی میں اب سوائے مشکلات کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن عبرانیوں کے خط کا مصنف 13ویں باب اور اس کی 5ویں آیت میں کہتا ہے، میں تجھ سے ہرگز دستبردار نہ ہوں گا اور کبھی تجھے نہ چھوڑوں گا۔ یہ ایمانداروں کے ساتھ خدا کا وعدہ ہے کہ میں کبھی، حالات چاہے جیسے مرضی کیوں نہ ہو، میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا اور نہ کبھی تم سے دستبردار ہوں گا۔ یہ خدا کا وعدہ ہے، اور خدا کا یہ وعدہ یوسف کے ساتھ بھی ہے۔ سو آج صبح میں آپ کے ساتھ
جس موضوع پر بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یوسف ترک نہیں کیا گیا. یوسف کو خدا نے نہیں چھوڑا. یوسف خدا اس سے دستبردار ہوا. میں اس موضوع پر آپ کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہوں اور میں 4 باتیں آج اپنے واعظ میں آپ کے ساتھ پیش کروں گا. پہلی بات یہ کہ قید خانے میں یوسف کے فرائض، کیا ذمہ داریاں تھیں اس کی جیل میں، قید خانے میں. ہم یہاں پر بیان پڑھتے ہیں کہ جب یوسف قید خانے میں تھا تو 2 لوگ جو فرعون کے دربار میں اونچے درجے پر اس کے محل میں فائز تھے، ان کو اسی جیل میں بھیج دیا گیا. یہ انتہائی اہم لوگ تھے. ان میں پہلے شخص کا تعارف کروایا گیا کہ وہ بادشاہ کا ساقی تھا. بادشاہ کا ساقی ہونے سے مراد یہ ہے کہ بادشاہ کو جو بھی پینے کی چیزیں پیش کی جاتی تھیں، یہ شخص ان کو چکھنے پر، ان کا معیار دیکھنے پر مامور تھا. کوئی بادشاہ کو زہر نہ دے دے، کوئی بادشاہ کو کوئی ایسی چیز پیش نہ کر دی جائے جو اس کی صحت کے لیے، اس کی زندگی کے لیے خطرناک ثابت ہو. اس لیے ساقی کا کام یہ تھا کہ وہ ان تمام پینے کی چیزوں کو جو بادشاہ کو پیش کی جاتی ہیں ان کو چکھے. اس لیے یہ بڑا خاص عہدہ تھا. اب نہمیہ کے بارے میں بھی یہی بیان پڑھتے ہیں کہ نہمیہ فارسی دربار میں اسی عہدے پر فائز تھا. اور ایک دن جب وہ پریشان نظر آیا بادشاہ کو تو بادشاہ فوری حرکت میں آتا ہے اور اسے پوچھتا ہے کہ تیری پریشانی کا سبب کیا ہے، وجہ کیا تھی. وجہ یہ ہے کہ اگر ساقی پریشان ہے تو وہ اپنی ذمہ داری میں کوئی کوتاہی کر سکتا ہے جو بادشاہ کی زندگی کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہے. یہ عہدہ اور اس پر مامور یہ شخص بادشاہ کے دربار میں بڑا اہم اور بڑا خاص سمجھا جاتا تھا، تاکہ کوئی بھی چیز جو بادشاہ کے حضور میں پینے کے لیے لائی جاتی وہ اس کو چکھے اور اس بات کو یقینی بنائے کہ وہ بادشاہ کے لیے محفوظ ہے. اس لیے اپنی ان ذمہ داریوں کی وجہ سے وہ بادشاہ کے بہت قریب ہوتے تھے. ایسے لوگ یہ بادشاہ کے انتہائی وفادار ساتھی ہوتے تھے، کیونکہ کئی مرتبہ یہ اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرتے ہوئے بادشاہ کی اہم گفتگو بھی سن پاتے تھے. اس لیے یہ رازداں ہوتے تھے، بادشاہ کے رازدان، اور ان کے پاس بہت سے محل کے راز ہوتے تھے. یہ شخص اسی عہدے پر فائز تھا اور یہ اس حد تک اعلیٰ عہدہ تھا، وہ قابل اعتماد خادم ہوتے تھے. یہ لوگ گویا فرعون اپنی زندگی ان کے ہاتھوں میں دے چکا ہوتا تھا. دوسرا شخص جو پیش کیا گیا، جیل میں بھیجا گیا، اس کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ نان پاس تھا. یہ بھی بادشاہ کی جو خوراک اس کے لیے تیار کی جاتی ہے باورچی خانے میں، یہ اس کا نگران سمجھا جاتا ہے. اور یہ ذمہ دار تھا کہ جو خوراک بادشاہ کو پیش کی جائے اس خوراک میں کسی قسم کی کوئی ایسی چیز
نہ ملائی جا سکے جس سے بادشاہ کو خطرہ پیدا ہو، بادشاہ زہر خورانی کا شکار ہو جائے۔ اس لیے یہ بھی بڑا خاص عہدہ تھا۔ یہ بات اپنے ذہن میں رکھیے کہ قدیم زمانے میں زہر سے بادشاہوں کو مارنا یہ محلاتی سازشوں کا ایک حصہ ہوتا تھا۔ اس لیے بادشاہ ان عہدوں پر صرف ان لوگوں کو رکھتا تھا جو بڑے خاص اور بڑے اہم ہوتے تھے۔ سو یہ دونوں لوگ، ایک بادشاہ کی پینے کی چیزوں، دوسرا بادشاہ کے خوراک کھانے کی کوالٹی اور اس کو چکھنے اور بادشاہ کے لیے اس کو کہ وہ بادشاہ کے لیے مناسب ہے اس کا انتخاب کرتے تھے۔ اور یہ دونوں لوگ ہم نہیں جانتے کہ کس وجہ سے یہ مشکلات کا شکار ہو گئے۔ ہو سکتا ہے کہ بادشاہ کے کھانے پینے کی چیزوں میں کوئی ایسی چیز کا انکشاف ہوا ہو جن سے ان دونوں کی زندگی خطرے میں پڑ گئی ہو۔ ہم آگے چل کر دیکھیں گے کہ کس طرح سے نانپس کو سزا دی گئی۔ گویا بادشاہ کی خوراک میں کوئی چیز ایسی شامل کر دی گئی جس سے وہ ان دونوں سے ناراض ہو گیا، اور بادشاہ نے ان دونوں کو جلوداروں کے سردار فوتیفر کے اس قید خانے میں بھیج دیا۔ اب یہ وہ لوگ تھے، جب تک ان پہ جرم ثابت نہیں ہوتا یہ جیل میں ہیں، قید خانے میں ہیں، لیکن یہاں پر بھی ان کو کوئی خادم مہیا کیا جاتا ہے تاکہ وہ ان کی خدمت کرے۔ آپ اپنے ملک میں اس بات کو دیکھ سکتے ہیں کہ جو بڑے اعلیٰ منصب پر فائز لوگ ہوتے ہیں، جب ان کو نظر بند کیا جاتا ہے یا قید کیا جاتا ہے تو قید میں بھی ان کو خادم دیے جاتے ہیں جن کو بعض اوقات مشقتی کہا جاتا ہے، اور وہ ان قیدیوں کی دیکھ بھال کرتے ہیں۔ یہاں پر یوسف کو ایک ذمہ داری دی گئی ہے، ایک ڈیوٹی ہے یوسف کی، وہ یہ کہ وہ ان دو قیدیوں کے لیے ان کی خدمت کرنے کا کام کرے گا۔ اب اندازہ کیجئے کہ یوسف جو اپنے باپ کا انتہائی چہیتا تھا، جو خوبصورت اور حسین ہے، جوان مرد ہے، لیکن اس کو ان دو لوگوں کی خدمت پر مامور کر دیا گیا ہے۔ کئی دفعہ ہم سوچتے ہیں کہ چھوٹی خدمت یا ایمان کی زندگی میں کوئی چھوٹا موڑ ہمیں پسند نہیں آتا۔ ہم سوچتے ہیں کہ یہ خدمت ہمارے لائق نہیں ہے، ہم اس سے کہیں بڑھ کر کے لائق ہیں، لیکن ہمارے ساتھ یہ درست سلوک نہیں ہوا۔ ہمیں وہ خدمت جو جس کے ہم لائق ہیں وہ کرنے کی بجائے ہمیں کوئی معمولی خدمت ہمارے سپرد کی گئی ہے۔ چھوٹی خدمات کو ہم پسند نہیں کرتے، لیکن اگر آپ یوسف کی زندگی پر غور کریں گے تو یوسف کی زندگی میں یہ محض کوئی اتفاق نہیں تھا، بلکہ خدا اس کو ایک بڑے کام کے لیے تیار کر رہا تھا، اور اس سے پہلے خدا اس کو اس چھوٹی خدمت یعنی ان دو لوگوں کی خدمت پر مامور کر دیا جاتا ہے۔ یوسف اس خدمت کو پورے طور پر، پوری جان فشانی کے ساتھ، پورے دل و جان کے ساتھ وہ اس خدمت کو کرتا ہے۔ آگے چل کر ہم دیکھیں گے کہ یہ کوئی اتفاق نہیں تھا، بلکہ خدا اپنے منصوبے کو پورا کر رہا تھا، اور اس منصوبے کے مطابق خدا اپنے فیصلے کے مطابق ان کی زندگی میں کام کر رہا ہے۔ خدا یوسف کو ایک چھوٹی خدمت اس کے سپرد کرتا ہے۔ پہلی بات جو میں آپ کے ساتھ پیش کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جیل میں، قید خانے میں یوسف کے فرائض، اور یہ فرض
بہت معمولی فرض ہے. وہ بھی قید ہے اس جیل میں، لیکن اس کو 2 اور قیدیوں کی خدمت پر مامور کر دیا گیا ہے. وہ ساقی اور نان پس جو بادشاہ کے دربار سے نکالے گئے ہیں، جو کسی سازش کا شکار ہیں اور اس وقت وہ قید خانے میں ہیں، ان کی خدمت پر اس کو مامور کر دیا گیا ہے. لیکن یوسف اس چھوٹی سی ذمہ داری کو، اس چھوٹے فرض کو بھی پوری دیانتداری کے ساتھ کر رہا ہے. 5ویں سے 19ویں آیت میں ہم اپنے دوسرے نقطے پر غور کریں گے، اور یہ ہے قید خانے میں خواب. پہلی بات میں نے آپ کے ساتھ پیش کی قید خانے کے فرائض، جیل میں ڈیوٹی اس کی، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس قید خانے میں کچھ لوگ خواب دیکھتے ہیں. سو آئیے ان خوابوں کے بارے میں پڑھیں، سنیں کہ وہ کون سے خواب ہیں. ایک صبح یوسف جب اپنے دونوں قیدیوں کے پاس، دونوں ساتھیوں کے پاس جن کی خدمت پر وہ مامور تھا، ان کے پاس پہنچتا ہے، اور معمول کے مطابق وہ اپنی خدمت ان کے لیے سر انجام دینا چاہتا ہے، تو وہ کیا دیکھتا ہے کہ وہ دونوں بڑے اداس ہیں. دونوں بڑے اداس ہیں. یہاں پر آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں 9ویں آیت میں. اس سے پہلے کہ وہ دونوں خواب دیکھتے ہیں 5ویں آیت میں، اور 6ٹھی آیت میں لکھا ہے اور یوسف صبح کو ان کے پاس اندر آیا اور دیکھا کہ وہ اداس ہے. وہ بہت اداس تھے. وہ ان سے پوچھتا ہے کہ کیا معاملہ ہے، اور وہ دونوں اس کو بتاتے ہیں کہ ہم نے خواب دیکھا ہے. دونوں نے خواب دیکھا، اور دونوں نے ایک ہی رات کو خواب دیکھا. دونوں کے خواب مختلف ہیں، اور وہ دونوں اپنا اپنا خواب، یوسف ان سے کہتا ہے کہ وہ اپنے خواب اس کو سنائیں، کیونکہ ایک ایسا خدا موجود ہے جو ان کے خوابوں کی تعبیر کر سکتا ہے. سو یوسف خواب سنتا ہے ان کے، اور وہ ساقی کے خواب کی ایک خوشگوار تعبیر اس کو پیش کرتا ہے 9ویں سے 13ویں آیت میں. لیکن جب نانپس اس کو اپنا خواب سناتا ہے 16ویں سے 19ویں آیت میں، تو اس کی تعبیر کوئی خوشگوار نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود یوسف بغیر حیل و حجت کے اس کو جو اس کے خواب کی تعبیر ہے وہ اس کو سنا دیتا ہے. یوسف نے خود بھی ایک خواب دیکھا تھا، بلکہ ایک سے زیادہ خواب دیکھے تھے. اس نے دیکھا تھا کہ وہ حکومت کرنے والا بنے گا. اس نے اپنے بھائیوں کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھا تھا، لیکن اس کا خواب ابھی پورا نہیں ہوا تھا. کیا یوسف کیسا ایٹیچیوڈ، کیسا رویہ پیش کرتا ہے؟ وہ خدا سے نا امید نہیں ہوتا. وہ یہ نہیں کہتا کہ ان خوابوں کی وجہ سے میں اکیلا ہو گیا ہوں، مجھے اکیلا چھوڑ دو. نہیں، بلکہ وہ اپنے خوابوں کے بکھرنے کے باوجود خدا پر اعتماد رکھتا ہے، اور وہ قید خانے میں بھی خدا کی حمد کرتا ہے. آپ 8ویں آیت کو پڑھیے. انہوں نے اس سے کہا کہ ہم نے ایک خواب دیکھا ہے جس کی تعبیر کرنے والا کوئی نہیں. یوسف نے ان سے کہا کیا تعبیر کی قدرت خدا کو نہیں؟ مجھے ذرا وہ خواب بتاؤ. یوسف قید خانے میں بھی جب اس کے اپنے خواب بکھرے ہوئے ہیں، جب اس کے اپنے خواب ٹوٹ چکے ہیں، وہ خداوند کی تعریف کر رہا ہے اور خداوند کا انتظار کر رہا ہے. میں آپ کو یہاں پر ایک خاص بات آپ کے ساتھ رکھنا چاہتا ہوں.
ایمان کے اس سفر میں کئی مرتبہ آپ کی زندگی میں ایسے لمحے آئیں گے جب آپ کو یوں لگے گا کہ خدا نے آپ کو بھلا دیا ہے، جب آپ یوں محسوس کریں گے کہ آپ کے خواب بکھر چکے ہیں اور آپ انتظار کرتے کرتے تھک چکے ہیں۔ لیکن ایسی حالت میں بھی یوسف کے ایمان سے ہم یہ سبق سیکھتے ہیں کہ یوسف اس انتظار میں بھی، اس مشکل وقت میں بھی وہ خداوند کی تمجید کرتا ہے اور وہ خدا کے بارے میں بات کرتا ہے، اور وہ یہ جانتا ہے کہ اس کا خدا جو اس کے ملک میں اس کا خدا تھا یہوہ ہے، وہ یہاں مصری قید خانے میں بھی یہوہ اور قدرت والا خدا ہے۔ سو وہ ان کے خواب سنتا ہے اور وہ ان دونوں خوابوں کی تعبیر بتاتا ہے۔ آئیے ہم تھوڑا سا آگے بڑھیں۔ 6 اور 7 آیت میں ہم ان دونوں قیدیوں اور یوسف کے رویے پر غور کریں۔ خواب ہیں، پہلی بات میں نے آپ کے ساتھ پیش کی کہ یوسف کیا ذمہ داری ادا کر رہا تھا قید خانے میں۔ دوسری بات میں نے آپ کے ساتھ یہ پیش کی کہ وہاں پر 2 لوگوں نے، یوسف خود بھی خواب دیکھنے والا تھا اور انتظار کر رہا تھا، لیکن یہاں پر 2 جو قیدی جن کی خدمت پر وہ مامور تھا وہ بھی خواب دیکھتے ہیں، اور یوسف ان کو خدا کے بارے میں بتاتا ہے، گواہی دیتا ہے خدا کی، اور ان کا خواب سن کر ان کی تعبیر بتاتا ہے۔ آپ ان کے رویوں پر غور کیجئے۔ تیسری بات جس کو میں آپ کے ساتھ رکھنا چاہتا ہوں، قید میں ان کے مختلف رویے کیا ہیں۔ جب یوسف اپنے فرائض سر انجام دے رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ وہ دونوں قیدی اداس ہیں۔ آپ ان کی اداسی کی وجہ سمجھ سکتے ہیں۔ جب انہوں نے وہ خواب دیکھا تو وہ اپنی اعلیٰ حیثیت سے اتار دیے گئے تھے، اب وہ محض قیدی تھے اور فرعون ان سے ناراض ہے، فرعون ان سے ناراض ہے، اور وہ اپنی سزا اور جزا کا انتظار کر رہے ہیں۔ اس لیے وہ دونوں اداس ہیں، لیکن یوسف ان سے زیادہ قید کاٹ چکا تھا۔ یوسف نے زیادہ مشکلات اور بحرانوں کا سامنا کیا تھا، لیکن وہ نہ اداس ہے نہ وہ فکر مند ہے، بلکہ وہ ان کی مدد کر رہا ہے کہ ان کی مدد کرے تاکہ وہ اپنی اداسی سے باہر آ جائیں۔ کئی مرتبہ جب ہم مشکلات میں سے گزر رہے ہوتے ہیں تو ہم اداس اور غمگین ہو جاتے ہیں، ہم پریشان اور متفکر ہوتے ہیں، ہم نا امید ہوتے ہیں، ہم فکر مند ہو جاتے ہیں، لیکن یہاں پر یوسف کا رویہ یہ ہے کہ یوسف ان کی مدد کر رہا ہے تاکہ وہ اداس نہ رہیں۔ میں آپ کے سامنے ایک اور سبق رکھنا چاہتا ہوں آج ایمان کے اس سفر میں۔ اگر کبھی ہم کسی ایسے حالات کا شکار ہو جائیں جہاں پر ہم کسی مشکل یا کسی بحران میں گرفتار ہوں، جب ہم کسی بیماری کا سامنا کر رہے ہوں، ہم کسی مسئلے سے دوچار ہو جائیں، ہمیں ایسے لوگوں کو تلاش کرنا چاہیے اپنے ارد گرد جن کی ہم مدد کر سکیں۔ اس مشکل کو اپنے اوپر طاری کرنے کی بجائے اپنے ارد گرد لوگوں کو دیکھیں جن کی آپ مدد کر سکتے ہیں اور ان کی مدد کیجئے۔ ان کی مدد کرنے کے وسیلہ سے آپ اپنا بوجھ ہلکا کر سکتے ہیں۔ جب آپ دوسروں کے لیے برکت کا سبب بنیں گے تو آپ
اپنا بوجھ ہلکا محسوس کریں گے۔ یوسف قید میں ہے، اس کے خواب ٹوٹے ہوئے لگتے ہیں، لیکن اس کے باوجود یوسف کے اندر آج بھی خوشی موجود ہے۔ اور یہ ایک حیرت انگیز مثال ہے ایمان کے اس سفر میں کہ ہم کسی دوسرے پر بوجھ بننے کی بجائے خداوند کی تعریف کریں، خوش رہیں، دوسروں کی مدد کریں، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ خداوند آپ کے ساتھ ہے۔ یوسف کی خدا اس کو برکت دے رہا ہے اور وہ خدا کی خدمت کر رہا ہے اور وہ ان قیدیوں کی مدد کر رہا ہے، لیکن قیدی خوش نہیں ہیں، بلکہ وہ انتہائی اداس وہاں پر بیٹھے ہیں۔ اگر آپ بائبل کا مطالعہ کرنے والے ہیں، بائبل میں بہت سے ایسے کردار آپ کو ملیں گے جو مشکلات میں بھی ہمیں خوش و خرم خدا کی تعریف کرتے ہوئے، اس کا شکر ادا کرتے ہوئے ملیں گے۔ اور ایسے لوگوں میں سب سے بڑھ کر آپ ایوب کو دیکھیں گے۔ اس کی بیوی اس کو کہتی ہے کہ خداوند کی تکفیر کر دے، لیکن وہ ایسا نہیں کرتا۔ چوتھی اور آخری بات جو میں آج صبح آپ کے ساتھ رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، قید میں مایوسی کی حالت، ڈس اپوائنٹمنٹس ان دا جیل۔ جیل میں کتنی مایوسی ہے، اور ساکی اور نانپس کے خوابوں کا اس کو بیان کر کے ان کو تعبیر بتاتا ہے، اور پھر جیسے اس نے کہا تھا ویسے ہی ہوا۔ ساکی کو اور نانپس کو فرعون نے بلا لیا، اور وہاں پر جا کر فرعون ان سے پوچھتا ہے، وہ اپنے خواب بتاتے ہیں، اور فرعون ان کے جو کچھ یوسف نے کہا تھا اسی کے مطابق وہ تعبیر اس کی حقیقت میں بدل جاتی ہے۔ فرعون ساکی کو دوبارہ بحال کر دیتا ہے اس کی خدمت پر، لیکن نانپس کو پھانسی کی سزا سنائی جاتی ہے۔ دونوں کی جو تعبیر یوسف نے کی تھی اس کے مطابق ان کے ساتھ ہوا۔ ساکی کو تو بحال کر دیا گیا اور جو نانپس ہے اس کو پھانسی کی سزا دی گئی۔ یوں لگتا ہے کہ جب تک وہ قید رہے فرعون ان کی تحقیق کرتا رہا کہ گناہ کس کا ہے، اور بالآخر اس کو پتہ چل گیا کہ جو نانپس ہے وہ گنہگار ہے۔ اس لیے جب یہ قید کئی مہینوں اور سالوں میں تبدیل ہو گئی تو خدا نے ان کے خوابوں، جیسا یوسف نے ان کے خوابوں کی تعبیر کی تھی اس کے مطابق ان کے ساتھ ہوا۔ لیکن یوسف نے ایک خاص بات کہی تھی ساکی سے۔ اس نے اس کو کہا تھا، لیکن جب تو خوشحال ہو جائے تو مجھے یاد کرنا اور ذرا مجھ سے مہربانی سے پیش آنا اور فرعون سے میرا ذکر کرنا اور مجھے اس گھر سے چھٹکارا دلوانا۔ لیکن کئی برس گزر گئے، ساکی نے اس کی کوئی مدد نہ کی، ساکی نے اس کی کوئی سفارش فرعون کے حضور میں نہ کی۔ یوسف ایمان کے سفر میں ایک مرتبہ پھر ہمیں ٹوٹا اور بکھرا ہوا نظر آتا ہے، لیکن میں نے اس کی زندگی سے، اس کے جرنی آف فیتھ سے چند ایک سبق سیکھے جو میں آپ کے ساتھ رکھنا چاہتا ہوں آج صبح۔ پہلی بات، یوسف نے بھی یہ سیکھ لیا کہ
کبھی کسی شخص پر بھروسہ نہیں کرنا، کبھی کسی بھی شخص پر اعتماد اور بھروسہ نہیں کرنا۔ یوسف نے یہ سیکھا کہ انسانوں پر بھروسہ کرنا بے مقصد اور فضول ہے۔ بہت دفعہ جب ہم مشکلات میں ہوتے ہیں، مصیبتوں میں ہوتے ہیں، ہم انسانی ذرائع اور انسانوں پر بھروسہ کرتے ہیں، لیکن ایمان کے سفر میں یوسف کا تجربہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ انسانوں پر بھروسہ نہ کریں، بلکہ اس کی بجائے خدا پر بھروسہ کریں۔ خدا اصلی مدد ہے، وہ ہماری مدد خدا کی طرف سے آتی ہے۔ زبور نمبر 121 کو پڑھیے۔ میں اپنی آنکھیں پہاڑوں کی طرف اٹھاؤں گا، لیکن میری مدد کہاں سے آئے گی؟ میری مدد خداوند سے آئے گی۔ میری مدد نو رب آپ ہی آیا۔ خدا مدد ہے ہماری۔ انسانی ذرائع، وسائل، یہ ہماری مدد نہیں ہے۔ خدا انسانوں کو استعمال کر سکتا ہے بعض اوقات، بعض حالات میں ہماری مدد کے لیے، لیکن در حقیقت مدد خدا کی طرف سے ہے۔ خدا ہماری مدد کرتا ہے۔ اور یوسف نے ایک مرتبہ پھر یہ جانا کہ غیبی ہاتھ ہے اس کے پیچھے جو اس کی مدد کر رہا ہے۔ جب وہ گڑھے میں پڑا تھا، اس کے بھائی باہر کھانا کھا رہے تھے، اس وقت بھی ایک غیبی ہاتھ نے اسماعیلیوں کو بھیجا اور وہ موت سے بچ گیا۔ جب وہ مصر میں پہنچا، اس غیبی ہاتھ نے پوتیفر کے گھر میں پہنچا دیا، اور اسی غیبی ہاتھ نے اس کو اس قید خانے میں، اور اسی غیبی ہاتھ نے اس کو ان دو لوگوں یعنی ساکی اور نانپس کی خدمت پر مامور کر دیا۔ لیکن کئی برس گزر گئے، ساکی نے کوئی مدد نہ کی، اگرچہ بعد ازاں خدا اپنے منصوبے کے مطابق اسی ساکی کو استعمال کرتا ہے، لیکن ایک چیز بطور ایماندار ایمان کے سفر میں ہمیں اپنے دل میں رکھنی چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ اصل مدد، اصل ذرائع خداوند کے پاس ہیں۔ جب ایلیا کرید کے نالے پر تھا تو کوے صبح و شام اس کی مدد کر رہے تھے۔ جب 3 نوجوانوں کو آگ کی بھٹی میں ڈالا گیا تو خداوند خود ان کی مدد کے لیے وہاں پر موجود تھے۔ خداوند ہماری سب سے بڑی مدد ہے۔ ایک رات جب شاگرد کشتی میں تھے اور کشتی گلیل کی جھیل میں تھی، طوفان آ گیا، کوئی اور نہیں بلکہ یسوع خود ان کی مدد کے لیے وہاں پر موجود تھا۔ جب ہم مایوس ہو جائیں اور انسانی مدد کے لیے بڑھیں تو یاد رکھیں کہ یہ مدد ناکافی ہے۔ یوسف کی طرح کا عمل کیجئے، خداوند کی تمجید کیجئے، اس کے ساتھ وفادار رہیے خدا کے ساتھ، اور اسی سے اپنی مدد مانگیے۔ وہ آپ کی مایوسی کو خوشی میں تبدیل کر دے گا۔ یوسف نے ایمان کے اس سفر میں یہی سب کچھ سیکھا، اور اس کے سب اسباق، اس کی زندگی کے یہ سبق آج میرے اور آپ کے لیے موجود ہیں، تاکہ ہم اس ایمان کے سفر میں ان باتوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ کبھی چھوٹی خدمات سے پریشان نہ ہوں۔ جب خدا آپ کو استعمال کرنا چاہتا ہے تو خداوند کی مرضی کو پورا کیجئے۔ یہ چھوٹے چھوٹے ایمان کے سفر میں موڑ ہمیں خدا کے اور زیادہ قریب کر دیں گے۔ جب آپ مشکلات میں ہوں، خداوند کی تمجید کرنا سیکھیے، خوش رہنا سیکھیے، اور جب آپ مشکلات میں ہوں تو انسانی ذرائع کی بجائے خداوند کی طرف اپنی نگاہیں اٹھائیں
اور خداوند سے مدد مانگیں، کیونکہ جہاں ہماری انسانی عقل اور انسانی ذرائع ناکام ہو جاتے ہیں وہاں سے خداوند کا کام شروع ہوتا ہے۔ خداوند ہر حال میں آپ کی مدد کرے گا۔ اگر آپ ایمان کے سفر میں خداوند پر بھروسہ رکھیں گے تو وہ آپ کی مدد کرے گا اور وہ آپ کو بحال کرے گا۔ آئیے ہم اپنے سروں کو جھکائیں اور دعا کریں۔